جن کو اپنے علم پر اتنا ناز ہے لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. قرآن کو تجوید کے ساتھ، یہ تجوید کے جو اصول ہے قرآن مجید کے لیے بنائے گئے، لیکن آج جناب جو اتنی تعلیم بڑھاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا، بار بار پڑھیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ بغیر ادغام کے، ان کو بھی ادغام کا قاعدہ نہیں معلوم ہے اور یہ ان کی تعلیم بڑھا. اور یہ تو قرآن مجید، اس سے پہلے مناظرہ بنگلور میں آپ نے دیکھا کہ کتنے اغلاط انہوں نے کیا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہی میں تحریف کر ڈالی کہ علی الارض کے بجائے فی الارض پڑھ ڈالا، اور کتنی ان کی اغلاط ہیں. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کیا تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. عزیزانی گرامی، اس سے قبل ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچائی گئی جس میں وقت کے مناظر صاحب کی بونگیاں اور اپنی مرضی کے استدلالات قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کس طریقے سے انہوں نے فرضی استدلال کیا، تو چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں. یہ اسی سلسلے کا دوسرا پارٹ اور دوسرا حصہ ہے. تو اس میں مناظر صاحب نے دوران گفتگو کیا کہا کہ یہ ان جاہل پیروں کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے برباد ہو رہے ہیں. یعنی اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا دفاع کرنا، اہل بیت کی محبت کی تبلیغ کرنا، یہ مناظر صاحب کے نزدیک ایمان کو ضائع اور برباد کرنے والا عمل ہے. کس وجہ سے؟ کہ جو طلیق ابن طلیق ہے، جو دشمن خدا و رسول ہے، اس کی منافقت کو ظاہر کر دیا گیا. اس وجہ سے آپ سب کچھ، حالانکہ یہ جن حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اتباع کرو، اقتداء کرو، ہدایت پاؤ گے. جب ہر صحابی اس منزل پہ فائز ہے کہ جس کی بھی اقتداء کی جائے ہدایت ملے گی، تو ہم نے تو خیر الصحابہ، جو صحابہ میں سب سے افضل، جو اہل بیت میں افضل ترین شخصیت ہے، ہم نے تو مولا کی اتباع کیا ہے، ہم نے تو امامین کریمین کی اتباع کیا ہے، ہم نے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر سے بڑھ کر سچے آدمی پہ نہ آسمان سایہ فگن ہوا، نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا. ہم نے تو اس صحابی کی اتباع کیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. حضرت سلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہری صحبت اور وہ قرب حاصل تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت سے، ہم نے سلمان کی اتباع کیا ہے، ہم نے بوذر کی اتباع کیا ہے، ہم نے مقداد کی اتباع کیا ہے، ہم نے حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیا ہے. ایک نہیں، ہم نے تو بہترین صحابہ اکرام کہ جن کے بارے میں، جن کی صداقت کے بارے میں رسول اللہ کی صحیح حدیث موجود ہے، تو بقول آپ کے کسی ایک صحابی کی اگر اقتداء کر لی جائے ہدایت ملے گی، تو ہم نے تو افضل ترین صحابہ اکرام کی اتباع کیا ہے، ہم نے تو رسول اللہ اور نفس رسول کی اتباع کیا ہے. پھر ہم کیسے گمراہ ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ والی حدیث صرف آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ مطلق نہیں رکھتے ہیں. یہ دیکھیے کہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحابہ اکرام کی مدح و ستائش میں. یہ صحابہ اکرام سے کچھ بات پرس نہیں ہوگی، اور پھر آگے چل کر کے فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو شخصیات کو یہ سہارا بناتے ہیں. اور دوران گفتگو کیا کہا کہ کلکتہ میں کہیں خطاب کرنے گئے تو وہاں ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے جو مولائیت سے توبہ کیا تو توبہ کی وجہ کیا بنی. یاد رکھو کہ جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت سے عاری ہوتا ہے، وہ جا کر کے ایسے پھر کیا ہے، وہ خواب دیکھنا شروع کرتا ہے. تو کیا اس نے آ کر کے بیان کیا کہ وہ سید صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی چونکہ امیر معاویہ کے تعلق سے اچھا گمان نہیں رکھتا تھا اور میں ان کے بارے میں تبرہ کرتا تھا، تو خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا میں نے کہ آقا علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں.
سبب ناراضگی دریافت کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے صحابی پر بھونکتے ہو اور تم میرے صحابی کو برا کہتے ہو. یہ خواب. ابھی کل پرسوں میں کلکتے میں تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت میں نے کیوں توبہ کی، میں اس کی وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا حضرت بتائیے وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگے میرے گھر میں محفل سجی ہوئی تھی، میرے گھر کے آبا و اجداد میں سے ایک بڑے بزرگ کا عرس تھا، اور رات میں نے خود لان تان کیا، اور اس کے بعد میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے شعراء خطبہ انہوں بھی لان تان کیا، اور اس کے بعد میں جب رات میں سویا تو خواب میں نے رسول پاک کی زیارت کی، چہرہ پر جلال. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری آل ہو کر کے اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو کیا، یہ کہا. اور پھر فرمایا میرے صحابی معاویہ پر تم تبرہ کر رہے تھے. کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور اس کے بعد فوراً رات ہی میں اپنے والد گرامی کے پاس گیا اور میں نے کہا ابا جی مجھے توبہ کرائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا رات میں نے ابھی ایسا خواب دیکھا. یاد رکھو کہ آقا علیہ السلام کا خواب اور آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا ہے. یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے آقا علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے حلیہ مبارک آپ کی شکل و شباہت سے آشنا تھے. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی شکل و صورت میں دیکھیں بعینی، تو مطلب یہ ہے کہ بعینی وہ رسول اللہ ہی خواب میں تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ شیطان آپ کی صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، صورت نہیں اختیار کر سکتا. یہ ان کے حق میں نہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، یعنی یہ خاص ہے صحابہ اکرام کے ساتھ کہ چونکہ ان کو معلوم تھا رسول اللہ کی صورت کیا تھی، رسول اللہ کی شکل کیا تھی، تو اسی شکل و شباہت میں آئے اور فرمایا میں محمد بن عبداللہ میں رسول اللہ ہوں، تو بے شک وہ رسول اللہ ہی ہیں. وہ شخص کی جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس کے ذہن میں نہیں ہے، شکل و شباہت ذہن میں نہیں ہے، اور پھر خواب میں کسی نے آ کر کے کہہ دیا کہ میں کیا ہے رسول اللہ ہوں، اس کے حق میں یہ نہیں کہ ہاں جس کے خواب میں کوئی آ کر کے کہہ دے کہ میں کیا ہے رسول اللہ ہوں بس واقعی رسول اللہ ہے، اس لیے کہ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعی یہ شکل و شباہت رسول اللہ کی ہے. تو بے شک شیطان میرے آقا علیہ السلام کی شکل و شباہت اختیار نہیں کر سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کا آدمی خواب میں جو دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ میں کیا ہے رسول اللہ ہوں، اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہاں یہی کیا ہے رسول اللہ کی شکل و صورت ہے. تو یہ بشارت کیا ہے اور یہ کیا حدیث صرف صحابہ کرام کے لیے ہے، بعد والوں کے لیے نہیں ہے. اب رہی یہ بات کیا شیطان کے اندر یہ جرت ہو سکتی ہے کہ خواب میں آ کے کہہ دے کہ ہاں میں کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں نبی آخر الزماں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں طٰہٰ و یاسین ہوں؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ تو میرے عزیز یاد رکھو کہ آپ کی تفسیر میں مستند ترین تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشت. یہ دیکھیے کہ جو رسول اللہ کی عصمت کے قائل ہیں اور حقیقت میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے ہر مومن کا کہ آقا علیہ السلام سے گناہ تو دور کی بات ہے، خلاف اولا کا بھی صدور نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام سے سہو نسیان بھی نہیں ہو سکتا. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کیا ہے سحر کا کیا ہے اثر نہیں ہو سکتا ہے. آقا علیہ السلام کیا ہے خدا کی حفاظت اور حصار عصمت میں زندگی گزارتے تھے آقا علیہ السلام. لیکن آپ دیکھیے کیا ہے یہاں پر تفسیر میں آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ تفسیر میں اقوال ایک نہیں کئی تفاسیر میں یہ کیا ہے واقعہ موجود ہے. وہ کیا ہے کہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر ہے 52. سورہ یہ ہے تفسیر جلالین، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر چونکہ وینڈنگ ہے تو اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تفسیر جلالین. یہ وہ کتاب ہے کہ جو درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے، یہ درسی کتاب ہے تفسیر جلالین. تفسیر جلالین اور پارہ نمبر ہے 17. سورہ مبارکہ سورہ حج ہے، آیت نمبر ہے 52. آیت کیا ہے تو پہلے اس میں کیا بیان کیا گیا وہ آپ کے میں گوشے گزار کر دوں.
آیت کریمہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اس ترجمہ کیا آیت کریمہ کا کہ اور ہم نے کسی رسول اور نبی، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے کسی نبی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب انہوں نے کوئی آرزو کیا تو شیطان نے اس میں کیا ہے اپنی طرف سے کچھ القاء کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرما رہے ہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر جلالین آپ نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ یہ واقعہ اور کئی تفاسیر میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، یعنی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا۔ رسول اب وہ نبی ہے کہ امر بالتبلیغ، جس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، ولا نبی، نہ ہی کسی نبی کو اے لم یؤمر بالتبلیغ، یعنی جسے نبی کو جسے تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے کوئی آرزو کیا، کیا مطلب؟ تو تمنا کی تفسیر کیا کر اے قرأ، یعنی جب اس نے تلاوت کیا، پڑھا، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے القاء کر لیا تلاوت کے دوران، شیطان نے القاء کر دیا امنیتی فی قراءت، یعنی ان کی قراءت میں ما لیسا من القرآن، ایسی چیز کا القاء کر دیا کہ جو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہے آقا علیہ السلام نے کیا وقد قرأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سورۃ النجم، بیان کریں کہ آقا علیہ السلام بہت خواہاں تھے کہ کفار و مشرکین اسلام کے قریب آ جائیں اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے آپ کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں تھے اور بہت سے کفار قریش تھے، تو آپ نے کیا ہے سورہ نجم کی تلاوت شروع کیا، اور ان تلاوتوں کے یعنی جب ان آیات پہ پہنچے کیا فرمایا وقد قرأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سورۃ النجم بمجلس من قریش، کیا بعد افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری بإلقاء الشیطان علی لسانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غیر علمہ، جب ان آیتوں پہ پہنچے تو کیا ہے مناۃ الثالثۃ الاخری پہ تو کیا ہے شیطان کے القاء کا، بإلقاء الشیطان علی لسانہ، شیطان آپ کی زبان پر شیطان کے القاء کر دینے کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے وہ چیز پڑھی کہ جو قرآن میں ہے ہی نہیں، من غیر علم، اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ دیکھیے یہ تفسیر ہے، آقا علیہ السلام کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا پڑھا یہ ومناۃ الثالثۃ الاخری کے بارے میں کہ تلک الغرانیق العلا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترجا، کہ یعنی معبودان باطل کی اپنی نعوذ باللہ تعریف کیا کہ یہ اونچی شان والے، غرانیق کیا ہے پرندہ جو اونچی پرواز کرتا ہے، یہ اونچی شان والے، اور وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَى، بے شک ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے عین عبادت کی حالت میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ نے بتوں کی تعریف شروع کر دیا، کیسے؟ شیطان کے القاء کرنے کی وجہ سے۔ یاد رکھو یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ذات اس سے منزہ مبرہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت اس قرآن کا محافظ ہے، اور اس قرآن کو جو لانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی محافظ ہے۔ وہ ذات بالکل ہر جہت سے معصوم ہے، حتیٰ کہ سہو و نسیان کبھی اس ذات سے صدور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنی تفاسیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اخبرہ جبریل بما القاہ الشیطان علی لسانہ، پھر جبریل امین نے آ کر کے اس کی خبر دیا کہ جس کا شیطان نے آپ کی زبان پہ القاء کر دیا۔ من ذالک فحزن، تو آقا علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، کیا ہے مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ فسلی بہذہ الآیہ لیطمئن، تو پھر اس آیت کریمہ کے ذریعے آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی تاکہ آپ کا غم غلط ہو جائے۔ دیکھیے تو آپ کی تفاسیر میں کیا یہ موجود ہے کہ خود شیطان نے آقا علیہ السلام کی زبان پر تلاوت قرآن کے دوران، حالانکہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سلفی ہوں، لیکن انہوں نے بھی کہا تبلیغ وحی میں آقا علیہ السلام تو بہرحال سب نے مانا ہے معصوم، لیکن یہاں پر بھی تلاوت قرآن میں نعوذ باللہ شیطان آ کر کے آقا علیہ السلام کی زبان پہ القاء کر دیتا ہے۔
بتوں کی تعریف کو جاری کر دیتا ہے۔ تو کہنا میرا، جب آپ کے قول کے مطابق بتوں کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ شیطان جاری کر سکتا ہے، تو آج کے اس دور میں شیطان کیا نام ہے، کسی کو جا کر یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں ہوں؟ یہ کیا نام ہے جو حدیث پاک ہے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بے شک رسول اللہ کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن آج کے آدمی کو کیا معلوم کہ یہی رسول اللہ کی شکل و شباہت ہے۔ تو یہ حکم صرف اور صرف خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا، اچھا اس واقعے کو صرف تفسیر صاحب جلالین ہی نہیں بلکہ اس واقعے کو غنیت الطالبین میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کو حضرت سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کتاب آپ کی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر کشاف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور احکام القرآن ابو بکر احمد بن علی الرازی کی کتاب احکام القرآن تفسیر القرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جامع البیان عن تعویل القرآن یعنی تفسیر طبری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایسے ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر احمد بن قسطلانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ فتح الباری شرح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف ایک ہی کتاب میں، اکثر بیشتر تفاسیر میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو کہہ میں رہا تھا کہ جب کوئی حقیقی دلائل نہیں تو خواب کا سہارا، فلاں نے خواب دیکھا، پھر خواب دیکھنا جناب شروع کرتے ہیں۔ نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں تو عزیز بھائی، میں نے یہ کہا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ میں یہ جو تعلیم پکڑتے ہیں جاہل پیروں نے ایسا کر رکھا ہے، اور اپنے کو علامہ فہامہ اور کیا کیا اپنی سند میں کیا ہے، ہمارے شاگرد کیا ہے امریکہ، لندن، کہاں کہاں برطانیہ اور کہاں کہاں سب ٹہل رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ ان کی سند ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل پیروں کا معاملہ ہے جو بد مذہبی پھیلا رہے ہیں کہ جن کو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض نہیں آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب کو، مناظر صاحب کو، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے شاگرد فلاں فلاں جگہ ہیں، ان کو تو ابھی یسرن القرآن کے بارے میں بھی پورا علم نہیں ہے۔ وہ بچہ جو یسرن القرآن پڑھتا ہے پہلے درجے میں آ کر کے مکتب میں، اس کو بھی تو یہ چیز بتا دی جاتی ہے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ ہم یہ نہیں کہ تو کوئی لفظی غلطی کیا، لیکن یہ ہے کیا ہے مناظر صاحب جن کو اپنے علم پر اتنا ناز ہے، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ، یہ تجوید کے جو اصول ہیں قرآن مجید کے لیے بنائے گئے، لیکن جناب جو اتنی تعلیم بگاڑتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا، بار بار پڑھیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ بغیر ادغام کے، ان کو ابھی ادغام کا قاعدہ نہیں معلوم ہے، اور یہ ان کی تعلیم بگاڑ۔ اور یہ تو قرآن مجید، اس سے پہلے مناظرہ بنگلور میں آپ نے دیکھا کہ کتنے اغلاط انہوں نے کیا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہی میں تحریف کر ڈالی کہ علی الارض کے بجائے فی الارض پڑھا ڈالا، اور کتنی اتنی ان کی اغلاط ہیں۔ اور ایک حدیث پاک پڑھتے ہوئے نظر آئے کہ یہ ان کے بارے میں یہ کیا ہے، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ آقا علیہ السلام تقسیم کرنے والے ہیں، خداوند قدوس ان کو دینے والا ہے، لہذا اگر تم حضرت سیدنا امیر معاویہ کو آپ نے کیا ہے ان پہ طعن کیا، ان کی شخصیت کو مخدوش کر دیا، تو کیا ہے نہ قرآن بچے گا، نہ کیا ہے مولا کی ذات بچے گی، نہ اہل بیت کی ذات بچے گی، نہ رسول اللہ کی ذات بچے گی، سب مخدوش ہو جائیں گے۔ یعنی معاویہ اصل ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں فرع ہیں، کہ معاویہ اصل میں اگر کوئی کیا ہے خرابی نکل آئی نعوذ باللہ تو یہ سب کے سب، حالانکہ یہ میں نہیں، خود میرے مولا نے معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا دشمن کہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے معاویہ کے حق میں بد دعا کی گئی ہے، لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ تو جاؤ رسول اللہ پہ بھی یہ حکم لگاؤ، مولا کو بھی جا کے حکم لگاؤ کہ اے علی بھائی، آپ کے نزدیک تو حضرت علی سے بڑھ کر کچھ ہے نہیں، تو ان سے بھی کہو کہ تم نے ہمارے سیدنا کو اپنا دشمن کہہ دیا ہے، لہذا تمہاری شخصیت مخدوش ہو گئی۔ تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے معاویہ پہ طعن و تشنیع کیا، ان کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کیا، تو تمہارا یہ عقیدہ کیسے بچے گا کہ اللہ رسول کو دینے والا ہے اور آقا علیہ السلام تقسیم کرنے والے ہیں؟ اس لیے کہ جس فرمان رسول میں آقا علیہ السلام نے اس بات کو فرمایا ہے، یہ عقیدہ ہمیں دیا ہے، وہ حدیث تو امیر معاویہ ہی سے مروی ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے کیا حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے
کہ شیطان بھی اگر اچھی بات بتائے، صحیح بات ہے تو اسے قبول کر لو۔ تو کہتے ہیں کوئی صحیح بات بتائے، ہم تو کہتے ہیں کہیں سے بھی ملے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کیا ہے؟ مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں سے بھی ملے یہ اس کا حقدار ہے، چلے۔ تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ حدیث جناب معاویہ سے مروی، اور اس حدیث کو پڑھ کیا رہا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ جناب ہیں جو مدعی علوم و فنون کثیرہ ہیں، ہم کو بہت سارے علوم و فنون آتے ہیں، حالانکہ ان کو نحو بھی نہیں آتا ہے۔ حدیث پاک کے صحیح الفاظ ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو کیا یفقہہ فی الدین، یفقہہ فی الدین پڑھ رہے ہیں، اتنا ان کو علم نہیں ہے۔ اور جس شخص کو یسرنا القرآن نورانی قاعدہ کے قواعد کا علم نہ ہو، کہ جو پہلا قدم رکھنے کے بعد جو بچہ کتاب پڑھتا ہے اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے، اسے جس کا پتہ نہ ہو وہ کیسے اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ پیران نظام پہ اس طرح تانا و تشنیع کرے کہ کیا انہیں تو وضو اور غسل کے فرائض نہیں مانے؟ کیا آپ نے سب کے جا کے پوچھ لیا؟ سب سے معلوم کر لیا؟ قرآن بالکل یاد رکھیے، یہ جو نواسب ہیں جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، ظاہر سی بات اہل بیت کو چھوڑیں گے تو قرآن ہاتھ سے جائے گا، قرآن کو چھوڑیں گے تو اہل بیت ہاتھ سے جائیں گے، چونکہ انہوں نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حصے میں کبھی کیا ہے قرآن سے کوئی استدلال آتا ہی نہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، عقیدہ کچھ بنا رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، عقیدہ کچھ بنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بہت سے گمان کیا ہے؟ گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں مطلق زیادہ گمان کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ جناب ہیں کہ جو مومنین کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں کہ جتنے پیرانے نظام ہیں ان کو تو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، فرائض غسل نہیں معلوم ہے، اور کیا نام ہے وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہ ان کا کیا ہے؟ سوء ہے۔ اللہ نے مطلق زن زیادہ گمان رکھنے سے منع کیا ہے۔ جناب ہے جو برا گمان رکھتے ہیں مومنین کے تعلق سے، کس قدر یہ قرآن کے مخالف ہیں، کس قدر ان کو قرآن سے عداوت ہے۔ اور جناب کہتے ہیں کہ سچا مولائی وہی ہے، سچا محب اہل بیت وہ ہے کہ جو شیخین کو مولا پہ فضیلت دے۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے، انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی آئیں گے اور اس کی بھی قلعی کھولیں گے اور واضح نصوص ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن سے انشاءاللہ رب العزت مولا کی افضلیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں سچا محب اہل بیت وہ جو معاویہ کو اپنا سیدنا فاروق ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا احمد رضا خان صاحب کی وہ عبارت پیش کرتے ہیں جو تصنع سے مملو ہے کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے مولا بھی کسی کے سردار ہوں، معاویہ بھی کسی کے سردار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے، آپ دیکھیں گے معاویہ کس قدر سنت رسول کا دشمن تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی حج کے موقع پر تلبیہ زور سے پڑھنا، لیکن جناب تھے کہ جنہوں نے مولا کے بغض میں، مولا کی دشمنی میں زور سے تلبیہ پڑھنے پر پابندی لگا دیا تھا۔ طواف کے دوران حکم یہ ہے کہ حجر اسود کے پاس سے طواف کا آغاز کیا جائے۔ جناب رکن یمانین کے بیچ سے طواف شروع کرتے تھے، صحابی رسول نے اس پہ کیا ہے آپ کو ٹوکا، یاد دلایا، پھر بھی آپ اس پہ اڑے رہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مولا کو بھی اپنا سردار مانے، معاویہ کو بھی اپنا سردار مانے؟ ظاہر سی بات ہے، مولا اگر سردار ہیں تو تلبیہ زور سے کہے گا، معاویہ کو سردار مانو تو تلبیہ آہستہ کہنی ہوگی، تو دونوں کی اتباع نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ کہنا معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، یہ ایسے نہیں، بلکہ جناب جنہوں نے معاویہ کو سردار کہا یہ الفاظ ایسے ہیں ہونے چاہیے، کیا معاویہ ہی ہیں ہمارے سردار، حق بدرستے کیا فرق کے مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کرار، معاویہ ہی ہیں ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار، فاجروں کا کیا ہے کار فجار ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پیش کریں گے، خدمت میں رکھیں گے کہ ان کے اس جملے میں کون کون آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس جملے میں آتے ہیں، اس زمرے میں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کو گدھا کہا ہے۔ انشاءاللہ وہ ساری احادیث ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو کہنے مطلب یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں، اتنا کیا علم کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کی علمی پوزیشن یہ ہے نہ حدیث صحیح سے پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو قرآن پڑھنے کا کوئی ڈھنگ ہے۔
تلاوت کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی ہے. ضرورت کیا ہے تجوید کو سیکھنے کی؟ کبھی توفیق ہی نہیں ملتی ہے ان کو، اس لیے کہ دھندے ہی پہ ہمیشہ رہتے ہیں. اور اسی میں درمیان میں انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا آخری مصرع کچھ اس طرح ہے: تجھے نیچے نہ گرا دے کہیں شجرہ تیرا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درخت کی شاخ پہ بیٹھ کر کے اس کی جڑ کاٹ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شجر یعنی یہ درخت تمہیں نیچے نہ گرا دے. چونکہ شاخ پہ بیٹھے ہو، درخت کاٹو گے تو درخت گرے گا، تم بھی گر جاؤ گے. شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا. شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا. اور ہم مولائیوں کا رد کرتے ہوئے کہا، چونکہ ہم مولائی معاویہ ابن ابی سفیان کے متائن کو بیان کرتے ہیں، ان کے جرائم کو بیان کرتے ہیں، ان کے سیاہ کارناموں کو حوالوں کے ساتھ، مستند حوالوں کے ساتھ منظر عام پہ لا رہے ہیں، تو گویا ہم کیا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے مخالف ہیں. گویا ہم جو ہے شاخ پر یعنی اہل بیت کی جو محبت ہم کرتے ہیں، گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آل پاک کی محبت کو فرع قرار دیا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کو اصل قرار دیا ہے. جبھی تو کہا کہ یہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے معاویہ ابن ابی سفیان پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں. مثال کیا دیا؟ کہیں نیچے نہ گرا دے، تجھے نیچے نہ گرا دے کہیں شجرہ تیرا، کہ جس درخت پہ تم بیٹھو، یعنی جس درخت کی شاخ پر ہم مولا علی کی محبت اور اہل بیت کی دفاع پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی عصمت کو بیان کر رہے ہیں، تو گویا ہم شاخ پہ بیٹھے ہوئے. معاویہ ہے اصل، تو ہم جو معاویہ کے متائن کو بیان کرتے ہیں، گویا اس درخت کی جڑ کو ہم کاٹ رہے ہیں. جناب آپ نے شعر نہیں بلکہ حقیقت میں، دوسرے لفظوں میں، آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور نعوذ باللہ معاویہ کو اصل قرار دیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کہ جو دین متین کی اصل ہیں، ان کو آپ نے فرع قرار دیا ہے، اور یہ کہہ کر نعوذ باللہ آپ نے اپنے ایمان کا جنازہ نکال لیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.